یہ دنیا ایسی نہیں جیسی دکھائی دیتی ہے. طاقت کے ایوانوں میں چھپے کچھ ایسے راز جنہیں ہمیشہ دنیا نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. دجال اور وہ خفیہ انجمنیں جو انسان کے انجام کا کھیل کھیل رہی ہیں. آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سیکرٹ سوسائٹیز، دجال اور شیطان. اور اسی موضوع میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے معروف ریسرچ اسکالر جناب کاشان علی صاحب کو. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مزاج بخیر. الحمدللہ. سر ٹاپک آپ نے جانا کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکرٹ سوسائٹیز، دجال اور شیطان. اسی حوالے سے میرا سب سے پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ آخر یہ سیکرٹ سوسائٹیز ہیں کیا؟ دیکھیے، سیکرٹ سوسائٹیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں چلیں میں بالکل ابتدا سے بات اگر نہیں بھی کروں تو آپ کو جانا پڑے گا اس وقت جب ہسپانیہ یا آج کے اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کو وہاں سے گرانے میں یہود اور نصارہ نے مل کر بڑا کام کیا تھا. یہودی کسی بھی دور میں صاحب اقتدار نہیں رہے. جب سے انہوں نے انبیاء کا قتل عام کیا یہ صاحب اقتدار نہیں رہے. ان میں خواہش تو تھی، تو تلوار اٹھانے کی طاقت کیونکہ ان کے پاس نہیں تھی، لیکن فائنینسز ان کے پاس تھے. تو انہوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں سے پہلے تو لڑوایا. عیسائیوں اور مسلمانوں کو لڑوانے کے بعد جب اسپین سے مسلمانوں کا انخلا ہو گیا اور فرڈیننڈ اور ایزابیلا یہ بنیادی حکمران وہاں پر بن گئے، تو یہودیوں نے اپنی سرمایہ کاری کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو مشہور وائجز آف ڈسکوری آج کل بچوں کو پڑھایا بھی جا رہا ہے ہسٹری اور جغرافی کی کتابوں میں، تو اس میں انہوں نے کرسٹوبل کولون نام کے آدمی کو پہلی کیمپین دے کے بھیجا. یہ وہی کرسٹوبل کولون ہے جس کو انگلش میں ہم کرسٹوفر کولمبس کہتے ہیں. اپیرنٹلی ان کے پاس مشن یہ تھا کہ ان کو انڈیا پہنچنے کے لیے سب سے بہترین راستے کا اور محفوظ ترین راستے کا انتخاب کرنا. لیکن یہ ٹریڈ روٹس کے اوپر، تجارتی راستوں کے اوپر کنٹرول کی ایک ایسی داستان ہے جس پر آگے کی انشاءاللہ ایک ساتھ میں تفصیل سے بات ہوگی. مختصراً یہ عرض کرتا چلوں کہ انہوں نے گلف کا جو ایریا، بحیرہ احمر کہہ لیں یا ریڈ سی کہہ لیں، اس کا جو ایریا یہ سب سے یعنی کامیاب ترین گزرگاہیں ہیں. ان گزرگاہوں کو استعمال کرنا اور اس کو کنٹرول کرنا. اس کے بعد انڈیا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کیونکہ وہ مغرب کی سمت نکل گیا تھا، تو پہلے تو وہ ویسٹ انڈیز پہنچا. اس کو لگا کہ انڈیا آ گیا، اس نے اس کو ویسٹ انڈیز کا نام دیا. اوپر کی طرف آیا تو اس نے امریکہ دریافت کیا، اور یہیں سے دجالی نظام کی ان تمام سیکرٹ سوسائٹیز نے جو اب تک خاموشی کے ساتھ صرف انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کام کر رہی ہیں، اب انہوں نے عملی میدان میں حصہ لینا شروع کیا. اور اس منصوبے کا آغاز ہوا جس کو شروع میں نئی دنیا کہا گیا تھا. امریکہ کا نام تو نہیں تھا اس وقت تک کوئی بھی، نئی دنیا کہا گیا تھا. اور اس نئی دنیا کے اندر جو سب سے پہلی قوم پہنچی ہے فتوحات کے بعد وہ خود یہودی تھے. سب سے پہلے جو شہر آباد ہوئے ہیں وہ نیو یارک اور نیو جرسی تھے. نیو جرسی نیو جروسلم کا مخفف ہے، اور نیو یارک کو بھی پیچھے ہبریو میں ایک پرانے شہر، ایک عظیم شہر سے جوڑا جاتا ہے. تو یہ سیکرٹ سوسائٹیز وہاں سے بالکل یعنی ویزیبل حالت میں، واضح حالت میں ہمیں نظر آنا شروع ہوئی. پہلے یہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے تھے، آج یہ ہمارے سامنے روتشائلڈ اور بلیک ٹریول اور اچھا، میں آپ سے یہاں سوال ایک جو ہے وہ کرنا چاہوں گا، شیطان اور سیکرٹ سوسائٹیز کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیطان خود ایک مخفی چہرہ ہے. شیطان کو کسی نے باقاعدہ دیکھا تو نہیں، نیگیٹو انرجی ہے، کسی نے دیکھا تو نہیں. مذہب کیونکہ اس پہ دلیل کے ساتھ پیش کرتا ہے تو ہم فرشتوں کو بھی مانتے ہیں تو شیطان کو بھی مانتے ہیں. دیکھا ظاہری آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا. اب شیطان کا کام کیا ہے بنیادی طور پہ؟ وسوسہ پھیلانا، ایمان کو کمزور کرنا. تو اسی مقاصد کے تعین کے لیے بھی اور حصول کے لیے بھی شیطان نے انسانوں اور جنات دونوں کے اندر خفیہ طور پر اپنا کام کرنا شروع کیا. یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شیطانوں کے اندر بھی سیکرٹ سوسائٹیز پائی جاتی ہیں؟ بالکل پائی جاتی ہے. شیطان ہی اصل میں سیکرٹ سوسائٹیز کو چلا رہا ہے.
آپ خود یہ بتائیے کہ ایک رحمانی نظریہ یا روحانی نظریہ رکھنے والے کو کیا ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو چھپا کر خاموشی سے آ کر کوئی وار کرے یا کچھ کرے؟ یہ تو شیطانیت والا کام بنیادی طور. اہل ایمان کی جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کھل کر ہوئی ہیں یا کبھی مسلمانوں نے جا کر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیں، مولا کائنات کا زمانہ دیکھیں یا اور بڑی جنگوں کو دیکھ لیں، مسلمانوں نے کبھی کوئی خفیہ منصوبہ بندی اس طرح سے نہیں کی. ہاں جواب ضرور دیا، حکمت عملی کا جواب حکمت عملی سے ضرور دیا، یہ میں مانتا ہوں. تو ان ساری سیکرٹ سوسائٹیز کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بنی نوح آدم کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنا شیطان کے آگے بذریعہ وسوسہ، وسوسے کے ذریعے بھی، آج کل میڈیا کے ذریعے بھی. ہم میڈیا پر بیٹھے ہیں، ایک مثبت طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ خود میڈیا کی فیلڈ میں ہیں، آپ کو نہیں اندازہ کہ اس میڈیا کے ذریعے کس کس طریقے کی چیزوں کو پھیلایا جا رہا ہے. بالکل. میں تو جب یہ دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید سیکرٹ سوسائٹیز دور نہیں ہیں اور ہمارے ارد گرد ہی ہمارے انوائرمنٹ میں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اسی لیے تو وہ سیکرٹ ہے، اسی لیے تو وہ سیکرٹ ہے. سیکرٹ کا یہ مقصد نہیں کہ وہ انڈر گراؤنڈ ہے، وہ لوگ ہمارے ساتھ سانس لیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں. یہ سیکرٹ سوسائٹیز میں آپ کو بتا سکتا ہوں واضح طور پہ خلافت راشدہ کے دور سے کام کر رہے ہیں. اچھا. یہ خیبر کی بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے. میں کہہ رہا تھا کہ ہم نیئر پاس میں رہیں بہتر ہے، لیکن چلے بات چھڑ گئی ہے تو یہاں تک بھی آتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے یہودیوں کو نقصان کیا تھا؟ عقیدے کا نقصان تھا؟ بالکل نہیں. وہ تو نمازیں پڑھتے تھے سرکار کے ساتھ. تحویل قبلہ سے ان کو مسئلہ تھا؟ بالکل نہیں. ان کا روحانیت سے کیا تعلق تھا جو ان کو تحویل قبلہ سے مسئلہ ہوتا؟ خود بتائیے نا، ان کو کیا مسئلہ تھا؟ ان کا کام تھا بزنس. یہ کام کیا کرتے تھے؟ اوس اور خزرج کی آپسی لڑائیوں سے ان کو فائدہ تھا. یہ دونوں کو ہتھیار بھی ادھار میں دیتے تھے اور اس کا قرضہ بھی دیتے تھے، اور وہ سود کے ساتھ اوس اور خزرج اتارتے تھے. اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے. اب لڑائیاں تو بند ہو گئی. جب پیٹ پر لات پڑی تو تکلیف تو ہونی تھی. باری باری ان کو مدینہ بدر کیا گیا، یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے. واضح ترین ثبوت ہیں کہ بدر کی جنگ ہو، خندق کی جنگ ہو، احد کی جنگ ہو، فائنینشل ریسورس کے طور پر ہمیشہ مکے والوں کو جو سپورٹ کیا ہے وہ یہودیوں نے کیا ہے. جب ثبوت بین ہاتھ میں آ گئے تو رسول خدا نے مدینہ بدر کر دیا. ایسا ہی پھر خیبر سے بھی جب یہ لوگ باز نہیں آئے تو خیبر میں شکست دے کے ان کو پورے جزیرہ نما عرب سے نکال دیا گیا. ایسا ہی اس کے بعد یہ لوگ جب مسلمانوں کی سلطنت پھیلنی شروع ہوئی ہے خلافت راشدہ کے دوران، تو سلطنت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جب مسلمانوں کا زور دیکھا تو یہ خاموشی سے مسلمان ہو کر توریت اور زبور کے عالم تو یہ پہلے سے تھے نا، اب ان کے ہاتھ میں قرآن بھی آ گیا مسلمان ہونے کے بعد. اب اس میں اگر کوئی صحیح سے ایمان لایا میں اس پہ شک نہیں کر رہا، نعوذ باللہ ایسا گناہ میں نہیں کروں گا، لیکن جو اکثریت تھی انہوں نے وہ شورشیں برپا کی کہ مدینے کے اندر کیا صورتحال ہوئی آپ کو پتا ہے. یعنی کہ وہ سیکرٹ سوسائٹیز کی جو ابتدا تھی جی وہ وہاں سے چلتی، وہاں سے ہی ہو گئی. ٹھیک، اس سے بھی پہلے سے میں نے واضح ترین مثال اس لیے آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ جب طاقت سے کام نہیں بنے گا تو انسان شیطانی مصلحت سے کام لیتا ہے، وسوسے سے کام لیتا ہے. تو یعنی اس طرح ہو کر یہاں ثابت ہوتا ہے کہ سیکرٹ سوسائٹیز چاہے آج سے 1400 سال پہلے رہی ہیں یا 1400 سال بعد ہو، یہ شیطانی وسوسوں اور ان کی طاقتوں کے تحت ہی چلتی ہیں. اس کے علاوہ ضرورت ہی نہیں ہے سیکرٹ سوسائٹی. مثال کی بات ہے، ہجرت سے لے کے جہاد تک رسول خدا کا کوئی کام خفیہ تھا؟ بالکل نہیں. تبلیغ اگر خفیہ کی ہے، کوئی سوسائٹی تو نہیں بنائی تھی مکے میں کہ خاموشی سے اقتدار کا پلہ اپنے حق میں کر دیا جائے، ایسا کچھ نہیں کیا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف اقتدار سے پیار، یہ اپنا کام جب زور سے نہیں کر پاتے. دیکھیں مرحب وہ کام نہیں کر سکا، حارث اور ارطر نہیں کر سکے، فائنینسز نہیں کر سکی، پھر آپشن کیا بچا تھا؟ گھٹنے ٹیک کر صفوں میں شامل ہونے کا آپشن بچا تھا. پھر میں نے کہا نہیں ہمارے ارد گرد گھومتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں. ہمیں معلوم نہیں ہے. اچھا، دوسرا سوال اگر میں آپ سے کروں کہ آج ابھی تو ہم جو بات کر رہے تھے وہ ابتدا کی بات کر رہے تھے، لیکن اگر آج کے دور کی میں بات کروں کہ سیکرٹ سوسائٹیز کا دجال کے ساتھ کیا لنک ہے؟ ہر نظام کو لیڈ کرنے کے لیے، اس کی سرپرستی کرنے کے لیے، اس کو لے کر چلنے کے لیے ایک شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے.
ایسا ہے؟ بالکل ایسا ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نظر آتا ہے؟ نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے اپنے نمائندے بھیجے, 1,24,000 نمائندے کم و بیش بھیجے. کس لیے بھیجے تھے اللہ؟ تاکہ ایک سسٹم, ایک نظام کو ڈیولپ کیا جا سکے, اسٹیبلش کیا جا سکے. ایسا ہی تھا. یہاں تک آ گیا میرے ساتھ. اب شیطان جو ہے ملعون, ٹھیک ہے, وہ ظاہری طور پہ چھپا رہتا ہے, غائب رہتا ہے, سامنے نہیں آتا, پیچھے سے بہکاتا ہے. لیکن جب وہ ایک پورا نظام بنائے گا تو اس نظام میں اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کوئی شخصیت چاہیے ہو. اب وہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے بنائے, جادو سے بنائے, اور کسی چیز سے بنائے, غلط علوم سے بنائے, لیکن اس کو ایک شخصیت چاہیے. بالکل, اس کو ایک میکینزم بنانے کے لیے جو ہے وہ ایک چہرہ چاہیے. تو دجال بنیادی طور پر اس چہرے کا نام, دجال شیطان کے نائب کا نام. اچھا, اگر میں آپ سے یہاں سوال کروں, دجال تک اگر ہم آ گئے تو دجال کیا صرف ایک شخص کا نام ہے؟ پورے نظام کا نام. لیکن نظام کی سپرویژن کے لیے ایک شخصیت چاہیے, ایک سینٹرل کمانڈ چاہیے, وہ دجال. نظام تو بن گیا ہے نا, بالکل نظام بن چکا ہے. وہ اپنی جگہ ہمارے سیل فون سے لے کے اسکرین سے لے کے ہر جگہ پہنچ چکے. آپ زیادہ نہ صحیح جتنے بھی میجر مینوفیکچرر ہیں گاڑیوں کے, ان کے آپ سائنس دیکھیں, ہر جگہ آپ کو دجالی نشان نظر آئے گا. اتنا انفلوئنس تو اس کا ہے. اب اس کو لیڈ کرنے کے لیے وہ پرسنالٹی سامنے کب آتی ہے, وہ شخصیت سامنے کب آتی ہے, یہ سوال ہے. کہ وہ آ کر وہ جو اس کی شخصیت بتائی جاتی ہے, اس طرح اس نے اپنے برے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے, خاص طور پہ یہودیوں کا وہ بادشاہ کہلاتا ہے. خاص طور پہ جو اسرائیل کا یہ جو سارا کانسیپٹ اور جو بھی غزہ کی جنگ ہو رہی ہے, یہ سب تباہ کاری اس منصوبے کا حصہ ہے کہ ایک شخصیت کو اختیارات سونپے جائیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر دجال کا یہ میکینزم اور یہ نظام اگر آج کے دور میں آ چکا ہے تو ان کے مقاصد, جو اصل مقاصد ہیں, وہ ہے کیا؟ پرانا مقصد شروع ہوئی تھی کہانی آدم سے دشمنی پہ. اولاد آدم کو مکمل شیطانی رستے پر مائل کر کے نعوذ باللہ اللہ کو یہ بتانا کہ یہ بنی نوح آدم, یہ تیرے بندے اس زمین کے حکمرانی کے لائق نہیں. چیلنج یہی تھا نا, سورہ بقرہ مبارکہ میں موجود ہے. اللہ نے کہا تھا میرے یہ بندے تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے, بندے معافی مانگیں گے, یہ معافی مانگنے کے لائق نہیں چھوڑنا چاہتے. ابھی جو کورونا کا یہ سارا فتنہ آیا تھا, اس میں انہوں نے جو ویکسینیشن اس کی آڑ میں جو تجربہ کیا, اس میں ایک بڑا تجربہ یہ بھی تھا کہ بل گیٹس نے کہہ بھی دیا تھا کہ we want to kill the God gene. تو گاڈلی جین ہے انسان کے اندر جو خدا سے جوڑ کے رکھتی ہے ہر انسان کو, چاہے مسلمان ہے یا نہیں. ہم اس کو ایٹ لیسٹ ٹیم کرنا چاہتے ہیں, ختم نہ کر سکیں, کنٹرول کر, تاکہ خدا کا تصور مٹ جائے. جب تصور مٹ جائے گا تو انسان میں اور جانور میں, حیوان میں کیا فرق رہ جائے گا. اور اس کے سامنے, ایک ایسے انسان کے سامنے جب دجال آ کر کٹے ہوئے جسم کو جوڑ کے سرجری کے کمال سے زندہ کرے گا تو وہ تو اسی کو خدا مانے گا. اچھا, یعنی کہ آپ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وائرس ہے یہ ہمارے اندر انجیکٹ کر دیا گیا, وائرس کے نام پر ہمارے اندر انجیکٹ کرنے کا تجربہ کیا گیا ہے, لیکن اللہ کا بنایا ہوا نظام ان سے بہت اوپر ہے. مس کیلکولیشنز ہو سکتی ہیں, یہ پھر کوئی وبا دوبارہ لا سکتے ہیں, یہ ایک تجربہ تو تھا نا. اچھا, وبا تو ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا. اگر ہم جس طرح سے بھی ہم اسپین کی اور ایزابیلا کی بات کر رہے تھے تو اس دور میں بھی ترکوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ کئی قسم کی وبائیں جو ہے وہ پھیلائی جاتی تھی, اور خود جو ہے وہ پھیلاتے تھے تاکہ انتشار پیدا ہو. اور جو عوام ہوتی تھی یا جو ان کی ڈیموکریسی کے نام پہ جو وہاں کی پبلک, لوکل پبلک ہوتی تھی, اس کو بڑا نقصان ہوتا تھا. لیکن آپسی جنگ میں جو ہے اس طرح کے فتنے کئی بار ہمیں جو ہے تاریخ میں دیکھنے کو ملتے ہیں. تو کیا وہ جو سلسلہ تھا وہ بھی سول سوسائٹی سے جو ہے کنیکٹ تھا, نہیں؟ دیکھیے, اس زمانے کے بارے میں آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو تو اتنا ایڈوانس نہیں کہہ سکتے. ہاں, لیکن یہ ضرور ہے کہ مختلف پراسرار علوم, اور ظاہر سی بات ہے کہ جراثیم اور گندگی, ان کے پھیلنے سے بیماریاں تو پھیلتی ہیں. آج کے دور میں ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ مچھر کس وجہ سے جمع ہوتے ہیں. ایک زمانے میں ملیریا ایک وبا تھا, انکیوریبل تھا. ایسا ہی کولرا ایک بیماری گندگی سے ہی پھیلتی ہے, اسی لیے صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے. یہ ساری چیزیں ایک ٹیکنیک کے ساتھ جب پھیلا دی جائیں گی تو پھر کیا ہوگا, وبا پھیلے گی یا نہیں؟ ہاں, پہلے یہ تھا کہ وبا پھیلانے میں 5-10 سال لگ جاتے تھے, آج کل ذرا جلدی پھیلائی جا سکتی ہے. اچھا, میں اگر آپ سے یہاں یہ سوال کروں کہ اگر
آج کی کیونکہ ہم بیٹھے ہیں 2025 میں AI کا زمانہ ہے، تو اس دور کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ یہ میکینزم اگر پراپر طریقے سے آ چکا ہے تو کیا کیا مقاصد ان کے جو ہیں وہ ابھی اس وقت تک ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور کیا کیا مقاصد مزید جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نظر آ سکتے ہیں؟ دیکھیے آفتاب، بات یہ ہے کہ مقاصد کے تعین کو ابھی دیکھا جائے تو کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ ایک لمبا سفر ابھی باقی ہے ان کا بھی اور ہمارا بھی۔ ہاں، جہاں تک بے دینی، گمراہی، ان سب چیزوں کو پھیلانے کی بات ہے تو اس میں یہ بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں۔ اشارہ کروں گا، نام نہیں لیتا میں، آپ تصور کر سکتے تھے کہ اس طرح کے سیزنز اور ڈرامے پاکستان میں کبھی لانچ کیے جائیں؟ بالکل۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ، ملک آپ نے تصور کیا تھا سعودی عربیہ میں کبھی ہیلووین منایا جائے گا؟ آپ تصور کر سکتے تھے کہ جید مذہبی شخصیات ٹیٹوز کو جائز قرار دیں گی؟ کبھی ہو گیا؟ 10 سال پہلے تک آپ ایک فتویٰ نہیں دکھا سکتے کہ ٹیٹو جائز ہے، اور اب آپ آ کر کہہ رہے ہیں ٹیٹوز بھی جائز ہے، فلاں چیز بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے۔ یعنی کہ ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ سیکریٹ سوسائٹیز نے اپنا کام اس طرح سے کیا کہ انہوں نے مذہبی جو ہمارا ایک میکینزم، ایک سسٹم تھا، اس کو بھی انہوں نے شدید ترین متاثر کیا۔ آپ ایک کام کریں، یوٹیوب ابھی کھولیں، اس کے اوپر بات کرنے میں جو معقول بات کرنا ہے، شائستہ بات کرنے والا جو شخص ہے وہ الگ نظر آ جائے گا، اور جو سیکٹیرینزم اور فتنہ پھیلانے والا شخص ہے الگ نظر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ متحد ہونے میں ان کا نقصان، ہمارے متحد ہونے میں ان کا نقصان ہے۔ انسان جتنا انتشار میں جائے گا، اور اس میں بحیثیت مسلمان صرف بات نہیں کر رہا ہوں، جانے یہودیوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے۔ شیطان اور دجال جتنے ہمارے دشمن ہیں اتنے ان کے بھی دشمن۔ حیا کا پردہ اگر وہ ہمارا چاک کریں گے تو ان کا بھی چاک ہوگا۔ ہاں، بدقسمت یہ ہے کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جن اور انسان میں سے جو گمراہ ہیں، جو بہکے ہوئے، وہ اس کے ہفتے چڑھ جاتے ہیں، اور اس حد تک چڑھ جاتے ہیں کہ اس کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں، اور یہ ہم آج ہی دیکھ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا، یہاں میں اگر آپ سے پوچھوں، کیونکہ آپ ایک چیز کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک تعلیمی شعبے سے بھی وابستہ ہیں، تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم شہر قائد کراچی میں رہتے ہیں اور یہ روشنی کا ایک شہر مانا جاتا ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، تو یہاں پر جو تعلیمی اداروں میں جو ہم نظام دیکھ رہے ہیں، کیا سیکرٹ سوسائٹیز وہاں تک بھی پہنچ چکی ہیں؟ آپ ایک بات بتائیے، سب سے آسان ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ بچہ، نوجوان۔ برننگ بلڈ ہوتا ہے، لاوا جیسی توانائی ہوتی ہے۔ میں جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس کا تو میں سارا کچھ آپ کو بھی نہیں بتا سکتا ان کیمرہ، اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایز فار ایز دا کورس ڈیولپمنٹ از کنسرن، یہ بہت بڑا کوشچن ریز ہونے والا ہے مسلمان معاشرے کے اندر۔ اسلام میں سوال کی بنیاد کیا ہے؟ کیوں؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ایسا ہی آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے ہر سلیبس کسی بھی پبلشر سے آئے، وہاں سوال یہی ہوتا تھا کیوں؟ ہر چیز سے پہلے کیوں ہوتا تھا۔ یہ میں صرف ایمان کی بات نہیں کرتا کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا، تو میں نے ایک مثال دے دی۔ اب یہ پروسیس کو لے آئے ہیں، کیوں کو سیکنڈری کوسچن کر دیا، اب یہ کیسے کو لے آئے۔ ہمارے پاس کیوں پہلے تھا، کیسے بعد میں تھا۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک انسان پیدا کیسے ہوتا ہے، پوچھ نہیں رہے، بتا رہے ہیں۔ ایکس کروموسوم، وائی کروموسوم یاد کرو، جینز یاد کرو، ڈی این اے یاد کرو، اوویوم یاد کرو، اس طرح انسان پیدا ہوتا ہے۔ بگ بینگ سے دنیا پیدا ہوئی، سائنٹیفکلی ایسے 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 ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو بنیادی کوشچن تھا جو اللہ سے جوڑتا تھا، کیوں؟ یہ پہاڑ اگر بنایا کیسے کا نہیں، پہلے یہ بتاؤ کیوں بنایا گیا۔ مثال ہے، اگر یہ انٹرویو آپ مجھ سے لے رہے ہیں، کیسے لے رہے ہیں یہ تو آپ کو پتا ہے نا، کیمراز ہیں، مائکس ہیں، پورا پروسیس ہے، اسٹوڈیو ہے، ایسا ہی ٹھیک ہے، اس کو اپلوڈ کرنے کا بھی پروسیس ہے، یہ تو آپ کو پتا ہے نا۔ یہ اس کیمرے کے لیے اور یوٹیوب کے لیے آپ نہیں لے رہے انٹرویو۔ پہلا سوال ہے، آپ مجھ سے انٹرویو کیوں لے رہے ہیں، یہ پروگرام آپ کر کیوں رہے ہیں، اس پروگرام کے ذریعے آپ کیا پہنچانا چاہ رہے ہیں، تو کیا اور کیوں تو غائب ہو گیا ہے۔ پہلا سوال، تیسرا سوال اٹھا کے دوسرے نمبر کا سوال آپ نے کیسے کر دیا، کیسے۔ اب انسان یہ نہ سوچے یہ گھڑی کیسے بنی، یہ گھڑی کیوں بنی، وقت کی کیا امپورٹنس ہے۔
जब वक्त पर बात आएगी, वक्त कब से, वक्त को किसने बनाया, क्यों से आप क्रिएटर से जुड़ते हैं, कैसे तो आपको सामने दिख रहा होता है। यानी कि जो आपकी बेस्ट लाइन थी उसको टोटली तौर पे जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जी, और इसकी वजह से आजकल का बच्चा बहुत आसानी से एथेइस्ट होता जा रहा है। एग्जैक्टली नहात की जो कैफियत इस वक्त खसूसी तौर पे मैं देख रहा हूँ कि शहर कायद के अंदर जिस तरह से बढ़ती जा रही है। रिसेंटली कुछ एक अर्सा पहले मेरी एक जो है वो प्रोफेसर से मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, सर आप जो है वो कराची के हब पर बैठे हैं, तो मैंने उनसे सवाल किया कि आप मुझे बताएं रात की कैफियत आप क्या देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हर हफ्ते मेरे पास 2 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जो वालिदैन बंद लेकर आ रहे हैं कि बच्चा जो है वो हाथों से निकल चुका है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस मैटर के अंदर अगर हम इल्हाद वाली साइड को देखें तो क्या इसमें जनरेशन गैप का भी कोई जो है वो मैटर है? बहुत ज्यादा मैटर। बुजुर्गों ने अपने आप को एक कहते हैं ना उसका आदी नहीं बनाया, जो नए चेंजेस आ रहे थे, तब्दीली की एक लहर आ रही थी। आप भी अभी देखते होंगे, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा हैं या किसी बच्चे के जिंदा हों तो वो एंड्रॉयड को उतना फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल नहीं कर पाते जैसा आज एक 4 साल का 3 साल का बच्चा कर लेता है, एट टाइम्स 2 साल का बच्चा भी कर लेता है। तो एक ऐसे वक्त के अंदर इस बच्चे के पास, यानी आज से 20 साल पहले जब आफ्ताब में पढ़ाता था ना, बहुत फर्क था। आज जब मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चे के पास पूरी नॉलेज है। बच्चा आपके 2 लफ्जों से आपको पहचान लेता है, या फिर आपके अकीदे को पहचान लेता है, आपके नजरिए को पहचान लेता है, आपकी पूरी शख्सियत को जांच लेता है। ये मामूली जनरेशन नहीं, चैलेंजिंग है। अगर चैलेंज को आप फेस नहीं करेंगे फिर क्या होगा, जनरेशन गैप आ जाएगा। अब मैं उस तरह अगर पढ़ाऊं जिस तरह 20 साल पहले पढ़ाता था, और अब जो मैं पढ़ा, हाँ ठीक है, खिताबत की, मेरी स्पीच की, मेरे कंटेंट की एक अहमियत हमेशा रहेगी, वही बेसिक टीचिंग, लेकिन उसको डिलीवर किस तरह करना है, बच्चे को कन्वे किस तरह करना है, अब ये वो तरीका कार है। इससे नुकसान ये हुआ कि हम बच्चे को खुदा के वजूद पर चीजों पर कन्विंस नहीं कर पाए। एक वाकया अभी हुआ है मेरे साथ। बच्ची ने एक ने कहा, मुझे 2 साल पहले की बात है, मेरी स्टूडेंट, बहुत माशाल्लाह वेल ऑफ फैमिली से, कराची की बड़ी वेल नोन फैमिली, दिस इज व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग। उसने सोशियोलॉजी पढ़ते हुए मुझसे खुदा के वजूद पर सवाल उठाया, और सेकुलरिज्म सही है, रिलीजन नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह, खुदा वो या ना हो ना फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान घराने की बच्ची। मैं अगर उसको मजहबी सारी एग्जाम्पल्स देता, बिग बैंग थ्योरी भी उसने मुझसे डिस्कस की, मैंने उसको पहली एग्जाम्पल जो दी वो रियल लाइफ की थी। मैंने कहा बेटा ये 10 पॉइंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, कागज से बनाओ और इस पे 1 से 10 तक गिनती लिखी। उसने, मैंने कहा उसको अपनी जेब में डाल लिया। मैंने कहा बेटा बगैर देखे इनको बाहर निकालो एक एक करके, और मुझे ये बताओ क्या ये पॉसिबल है कि जिस तरतीब में तुमने लिखा 1 2 3 से लेकर एक तरतीब में लिखा 10 तक, उसी तरतीब में ये बाहर आए बगैर देखे? कहा नहीं सर। मैंने कहा जेब भी तुम्हारी, हाथ भी तुम्हारा, पॉइंट भी तुमने अपने हाथ से लिखे, तुम नहीं निकाल सकती बगैर देखे। मैंने कहा चलो इसको निकालो, उसने निकाला, तरतीब में नहीं निकले। मैंने कहा चलो दूसरा चांस देता हूँ, दोबारा इसको मिक्स करो, दोबारा डालो। कह रही सर तो 100 में से 1 दफा चांस से कैसा हो? मैंने कहा जिस तरतीब में तुमने गलत तरतीब में निकाल लिया है बगैर देखे, उस तरतीब को भी तुम पैसे का वैसा नहीं दोहरा सकती, यानी पहले 1 निकला, फिर 5 निकला, फिर 7 निकला वगैरह वगैरह, उसमें भी नहीं निकाल सकती। यदि बिल्कुल सर। मैंने कहा 10 पॉइंट्स तुम अपनी खुद की जेब से अपने लिखे हुए नहीं निकाल सकती, और इतनी बड़ी कायनात बगैर खुदा के चल रही है, तुम कैसे कह सकती हो, बगैर किसी के देखे चल रही है? दलील साइंटिफिक थी, इसलिए उसको अप्रोच कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से, यानी कि अगर हम देखें तो सीक्रेट सोसाइटीज जो है वो अपना काम भरपूर अंदाज में कर गई हैं और कर भी रही हैं। लेकिन यहाँ पे आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि इनके काम का तरीक़ेकार क्या है, किस तरह ये सीक्रेट सोसाइटीज जो है वो हमारे इस मुआशरे में काम कर रहे हैं? एक आसान सी बात, एआई का दौर है। मैंने ये कहा नहीं हमारे इर्द गिर्द है, बिल्कुल ठीक है। आप जो कुछ मुझसे बातें अभी कर रहे हैं, अगर आपका मोबाइल खुला है, उसका माइक या स्पीकर खुला हुआ है, थोड़ी देर बाद आपको इससे रिलेटेड पोस्ट आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा। बच्चा जो सोच रहा है, बच्चा जो डिस्कस कर रहा है, किसी भी मौजू पे कर रहा है, उससे रिलेटेड अगर वो 5 पोस्ट पर आग देख रहा है और 6 घंटे उसके पास मोबाइल है, 30 पोस्ट वो एक तरह की देख रहा है, दिमाग पे असर पड़ेगा। ठीक, उसमें भी दलीलें हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं। मिसाल की बात, बच्चा मुतासर होता है। दूसरी तरफ बच्चा जो कोर्स पढ़ रहा है,
یہ تو صدیوں پہلے سے جو کام ہو گیا اب میں وہ آپ بتانے لگا ہوں آپ کو. پہلے بھی شاید ایک مرتبہ آپ کو کوٹ کر چکا ہوں. سب کو ایک آنکھ سے دیکھنا یہ انصاف ہے؟ بالکل نہیں. لیکن ہماری کتابوں میں اردو کے محاورے میں لکھا ہوا ہے سب کو ایک آنکھ سے دیکھنا انصاف. کیا تماشا ہے؟ مجرم کو اور اچھے آدمی کو میں ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں؟ ہرگز نہیں. قصوروار اور بے قصور کو ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں؟ ایماندار اور بے ایمان کو ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں؟ ایک آنکھ دجال کی نشانی ہے کیونکہ وہ کانا ہوگا. یہ پھیلا دیا گیا پوری سوسائٹی میں جی ایک آنکھ سے دیکھنا انصاف کی نشانی. سوچئے اس بات کے اوپر. یعنی کہ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ سیکریٹ سوسائٹیز جو ہیں وہ اپنا کام کر چکی ہیں اور کافی حد تک کر بھی رہی ہیں. یعنی کہ یہ نظام ناظرین جو ہے وہ ہم سے دور نہیں ہے. ہمارے ارد گرد جو معاشرے لوگ رہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے پڑوس میں ہو سکتا ہے ہمارے دفاتر میں ہو یا ہمارے اسکولوں میں ہو. کیونکہ جو جتنی گفتگو اس وقت ہماری جو ہے وہ کاشان صاحب کے ساتھ رہی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیکریٹ سوسائٹیز جو ہے وہ اپنا کام بھرپور انداز میں کر رہی ہیں اور ان کا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ جو ہے چھوٹے بچے ٹین ایجرز یعنی کہ اسکولنگ سسٹم اور اسکولوں کے نظام کے اندر یہ اپنا بھرپور انداز میں کام کر رہے ہیں. کاشان علی صاحب بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ. انشاءاللہ پھر کسی پوڈ کاسٹ میں جو ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ناظرین تو یہ تھی گفتگو سیکریٹ سوسائٹیز دجال اور شیطان کے حوالے سے. بہت اچھی گفتگو رہی کاشان علی صاحب کے ساتھ. سر انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں یا نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے ناظرین اللہ حافظ.